کام نہیں ہو گئے ہیں اور اس وقت ایک غم کی کیفیت ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا دل سے جب دلوں میں بات ہوتی ہے تو اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے ان لہروں پر بھی اس کی نظر ہوتی ہے، دلوں میں لہریں ہوتی ہیں۔ بہت اہم واقعہ ہے یہ، میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد قبلتین جو آج کل کہا جاتا ہے مدینہ منورہ میں اس مقام پر ہیں، سورہ بقرہ کی غالباً آیت نمبر 41 ہے کہ اللہ کے نبی کے دل میں یہ خیال ہے جب تک مسلمان بیت المقدس کو سجدہ قرار دے کر اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ کاش اللہ جو ہے کعبے کو قبلہ قرار دے دے۔ دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے اللہ کے حبیب کے، اور آپ بہت اہم بات ہے کہ اگر کسی دل میں ہے اور بیان کیا جا رہا ہے تو بات کو بھی بیان کر دیا گیا، یا دلوں میں ہے زبان پر بھی نہیں آئی ہے، وہ جو دلوں کے حال کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ حبیب کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے دل میں جو خیال پیدا ہوا تو اس مسجد میں نماز ظہر کے دوران جب آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے، اسی لمحے آسمانوں سے جبرائیل امین کو آنا پڑ گیا اور یہ وحی آ گئی کہ آپ کا جدھر دل چاہتا ہے، جدھر آپ کا دل چاہتا ہے، جس کو آپ قبلہ قرار دینا چاہتے ہیں اس طرف کا رخ کر لیجئے۔ تو اللہ کے نبی حالت نماز میں گھوم جاتے ہیں، امام پیچھے ہو گئے اور تمام مقتدی آگے ہو گئے، اور اس دن سے کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ احمد خان بھائی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے وہ یہی تو ہے کہ کعبے کو کعبے کا درجہ دلانے والی ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے دل میں خیال پیدا ہوا اور اس دل کے خیال کو اللہ نے اپنے حبیب کی اس خواہش کو قیامت تک کے لیے لکھ دیا۔ 25 لاکھ غالباً لوگ جمع تھے حج کے موقع پہ، 25 لاکھ میں سے کتنوں کو یہ شعور ہوگا کہ آج جس طرف ہم سجدہ کر رہے ہیں یہ تو ان کا بنایا ہوا ہے، یہ تو ان کی دل کی خواہش ہے جو اللہ نے پوری کر دی۔ امام صاحب کے دل میں بھی یہ خیال ہو رہا ہے کہ اولاد نہیں ہے، پانچ پن کی کیفیت ہے، اس کیفیت کو حضرت سارا پڑھ لیتی ہے، سمجھ جاتی ہیں، اسباب اسی طرح سے بنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں غموں کے بادل رہتے ہیں، میری بھی خواہش یہی ہے کہ اتنے مال مویشی ہمارے پاس ہیں، ہمارے بھی بچے ہوتے اس کے پیچھے دوڑتے تو ہم ان کو دیکھتے ہوئے خوش ہوتے۔ دائرہ بشریت ہے، نبیوں پر بھی دائرہ بشریت ہے، ولیوں پر بھی دائرہ بشریت ہے، اللہ کے مخالف ترین جو لوگ ہیں ان میں بھی دائرہ بشریت ہے، اس کے تقاضے ہیں۔ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سارا نے فرمایا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ میری جو قمیض ہے جو مجھے بادشاہ نے دی، اس کو میں آپ کو آپ کی نظر کر دوں، آپ اس سے نکاح کر لیجیے، ہم دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی۔ قربانی ہے مسلسل، ایثار ہے مسلسل، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو تج دینے کا جذبہ مسلسل ہے۔ نکاح ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، کچھ عرصے کے بعد وقت پورا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ہم پوری زندگی بھی اگر آپ کی تاریخ و توسیع اور آپ کی حیات کو گفتگو کرتے رہے تو حق ادا کر نہیں سکتے۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ میں 2 ذبحوں کی اولاد ہوں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت عبداللہ کی اولاد، 2 ذبحوں کی اولاد ہیں جو جن کو اللہ نے ذبح کے طور پہ قبول کیا۔ مگر کیا ہوا، جب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو اللہ کی جانب سے یہ پیغام آیا، کہ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کی جانب سے اللہ نے بے شمار امتحانات لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے، جس کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا، مشکل ہے، ان پر سختیاں آتی ہیں، بڑے امتحان آتے ہیں، ہم اور آپ تو بہت آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں۔ جب قربت اور تعلق پیدا ہوتا ہے تو اس کے تقاضے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ یہ پورا اسکول آف تھاٹ ہے، یہ پوری ایک فکر کی بات ہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ جن کو اللہ پسند کر لیتا ہے، تو دائرہ بشریت کے یہ دور انہوں نے جس انداز میں گزارا ہے وہی ہماری فکر کا
منبع ہونا چاہیے، وہی ہمارے فکر کی انتہا ہونی چاہیے، کیونکہ وہ راستہ اللہ کے دوستوں کا بنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ فروغ ہے، وہ ظاہر ہے۔ اصل راستہ جو ہے جو نبیوں نے کر کے دکھایا، ولیوں نے کر کے دکھایا، وہی راستہ ہے۔ کیسے کیسے امتحانات ان پر آئے، اللہ نے بے شمار امتحانات لیے ابراہیم علیہ السلام کے، پہلے تو اولاد ہوئی نہیں، اب جب اولاد ہوئی تو حکم آ گیا کہ ان کو چھوڑ آئیں ایک وادی میں۔ اب یہ قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو لے کر اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے فلسطین سے اس وادی کی تلاش میں، اس وادی کی تلاش میں جس کے حق کے بارے میں اللہ کی طرف سے اشارہ آیا تھا۔ چلتے گئے سرسبز شاداب وادیاں درمیان میں آتی تھی، سبزہ آتا تھا، کھلے کھلے میدان آتے تھے، مگر اشارہ نہیں آتا تھا۔ سبھی کچھ آتا تھا، ساری رونقیں آتی تھی، مگر اللہ کی جانب سے اشارہ نہیں آتا تھا۔ رک کے چھوڑتے تھے، پھر آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو اس وادی میں پہنچ گئے جس کے بارے میں قرآن میں یہ آیا ہے کہ ایسی وادی ہے جہاں گھاس بھی نہیں ہوتی، وہ مکہ کی وادی ہے۔ وادی ذی ضریع آیا قرآن میں کے بارے میں، جہاں گھاس بھی نہیں ہوتی۔ جب وہاں پہنچے تو فرشتہ آگے کہنا یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کو رکنا ہے۔ اللہ بولی اللہ بولی۔ سوچے اگر ہم آج کے دور میں جتنی سہولیات اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں، بچوں کو دے رہے ہیں، بیگمات کو دے رہے ہیں، اور وہ امتحان کی بات ان کے ساتھ سامنے رکھی جائے تو دل پر ہاتھ رکھ کے بتائے گا کتنے تیار ہوں گے، کتنے تیار ہوں گے۔ جبکہ ابراہیم خلیل اللہ نے وہ کر کے دکھایا جو عقل میں نہیں آتی بات۔ آگ میں کودنے کا مرحلہ ہے تو آگ میں کود رہے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نامرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام۔ ابھی عشق کی کیفیت عالم یہ ہے کہ بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، دارا بشریت بھی ہے، سبھی کچھ ہے، مگر عشق سب سے مقدم، سب سے اوپر ہے۔ جزاکم اللہ۔ بچے کو اور بیوی کو وادی میں چھوڑنا ہے اور چھوڑ کر واپس چلے جانا ہے۔ باب مکہ مکرمہ جا چکے ہیں، ایک اللہ کے خلیل نے اپنی بیوی اور بچے کو اس جگہ چھوڑا، اللہ کے مطابق یہی رہنا ہے۔ فکر میں آتی ہے بات کہ یہاں کیا ہوگا، یہ تو بالکل ویران بیابان دہشت زدہ ماحول ہے، اور اللہ کا حکم آ گیا تو توکل کی کیفیت یہ ہے جو آ گیا سو آ گیا، اب چنا اور چنی کی گنجائش نہیں ہے۔ چھوڑ کر واپس جاتے ہیں، حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں، سوال کرتی ہیں کہ اس وادی میں آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو اللہ کے دوست نے فرمایا کہ بے شک یہ اللہ کا حکم ہے، میں اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ جس وادی میں گھاس نہیں ہوتی، آج ہم جاتے ہیں تو وہاں کے بازاروں کو ہم دیکھتے ہیں جو اٹے پڑے ہیں اجناس کے، پوری دنیا سے وہاں سب کچھ آتا ہے جو جس ملک میں پیدا ہوتا ہے، ممکن ہے وہاں کے لوگ استعمال نہ کرتے ہوں، مگر مکہ میں نظر آتا ہے، مگر مکہ میں نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو اللہ اس انداز میں دکھاتا ہے۔ ہم پر ذرا بھروسہ کر کے تو دیکھو، ہم پر ذرا ہم پہ بھروسہ کرو، تمہاری فکر میں اگر کوئی بات نہیں آ رہی ہے ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ چھوڑ کر جب واپس جانے کی تیاری کرتے ہیں، حضرت حاجرہ سوال کرتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ بے شک یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ چلے جاتے ہیں واپس، جب اپنے سفر میں جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر اوپر پہاڑ کی بلندی پر تفسیر فاضل میں اور تفسیر مادھری سے میں نے اپنے آج کے سبق کو تیار کیا ہے، تمام تفسیر موجود ہے کہ وہاں پر دعا کرتے ہیں، وہی دعا جس کے نتیجے میں آج وہاں کے بازار اٹے پڑے ہیں دنیا کی تمام طرح اجناس سے۔ دعا کر کے اللہ کا دوست چلا جاتا ہے، جو کوئی تھوڑا بہت غذا، تھوڑا پانی مشکلے میں رہ جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف دھوپ ہے اور صحرا، بیابان صحرا ہے، مکہ کی زمین ہے۔ حاجرہ کے پاس یہ توشہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو جب پیاس سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ رونے لگتے ہیں، بہت بلبلا کر روتے ہیں، ماں کی مامتا جوش مارتی ہے، کوئی صفا کی طرف بھاگ کر جاتی ہے۔ صحرا میں جو لوگ گئے ہیں، جنہوں نے سفر کیا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ دور سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی ہے،
مگر وہ ریت ہوتی ہے ادھر آنکھوں کو یہ گمان ہوتا ہے ڈرائیو کرتے وقت ایسے بہت سفر کیا دیکھنے کا تمام یہاں ہمارے یہاں سندھ میں بھی ہوتا ہے لگتا ہے پانی جھلمل جھلمل کر رہا ہے تو آپ بھاگ کے کوہ صفا کی طرف گئیں کچھ بھی نہیں پھر دوڑتی ہوئی وادی سے گزر کر کوہ مروہ کی طرف گئیں اور ساتھ ساتھ یہ دہشت بھی ہے یہ خوف بھی ہے بچہ اکیلا ہے بھیڑیا خدا نہ خاطر نقصان نہ پہنچا دے کسی اور طرح کی بات نہ ایک عورت بلبلاتی ہوئی اپنے شوہر کی پاسداری کرتے ہوئے عورت شوہر کی پاسداری کرنا چاہے تو ہر لیول پر کر سکتی ہے ہر لیول پر کر سکتی ہے کیونکہ ریفرنس موجود ہے ریفرنس موجود ہے مثالیں موجود ہیں چکر لگاتی ہیں نہیں ملتا وہاں سے واپس آتی ہیں 7 چکر اس انداز میں دوڑتی ہیں اس اسنا میں دیکھتی ہیں کہ اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے ایڑی کے پاس سے چشمہ ابل پڑا اللہ غنی اللہ غنی وہ جو اللہ کل شیء قدیر ہے اس کا سسٹم اب چل پڑا جب اللہ کے دوست نے توکل کی اعلیٰ ترین منزل کا مظاہرہ کر دیا ایکٹیویٹ جبھی ہوتے ہیں سارے سسٹم جب اس پر کام کیا جاتا ہے ہم سنتے ہیں پڑھا ہے اور بزرگوں نے سنایا ہے مگر یقین کی اس منزل پر نہیں ہے آج بھی وہ اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا وہ اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا کہ ایمان کی ضرورت ہے اس یقین کی ضرورت ہے اس پختگی کی ضرورت ہے اور اس کے ریفرنسز موجود ہیں ہمیں سے کوئی کہہ کر یہ فارغ نہیں ہو سکتا کہ صاحب ہمیں تو بتایا نہیں کہ بتایا جا رہا ہے مسلسل پانی جو ہے وہ نکل پڑتا ہے اور آپ بھاگی بھاگی بھی آتی ہیں اور اس پانی کو زم 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 ٹھہر جا چھوٹی سی حوضی بنا دیتی ہے پرندے آسمانوں پر فوراً اللہ کی جانب سے اسباب بنتے جا رہے ہیں کہ اس پانی کی وجہ سے پرندے آ جاتے ہیں قبیلہ جرحم کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے جو سفر میں ہے کہ پرندے اڑ رہے ہیں بغیر پانی کے تو پرندے ہوتے ہی نہیں یہ کیسے آ گئے تو وہ قبیلہ قریب آ جاتا ہے آ کر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ چشمے کے پاس ہی فوراً خیمے ڈال دیں تو آپ نے کہا کہ میں خلیل کی بیوی ہوں میں ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی ہوں اور یہ اس کا بچہ ہے ان کی اجازت کے بغیر تم ہمارے قریب نہیں رہ سکو گے بہتر ہے کہ اپنے خیمے دور دور تعمیر کرو کہتے ہمارے یہی اعزاز کی بات ہے کہ ہم آپ کے قریب رہیں تو انہوں نے سارا انتظام انصرام کر دیا اس قبیلے کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی وہ جو سب کچھ کرتا ہے جو پیروں کی ایڑیوں سے پانی بہا دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے وہ خادم بن گئے کن کے جو فلسطین سے ہجرت کر کے حجاز میں آئے ان کی خدمت کے لیے اللہ نے پورا قبیلہ بھیجا جرحم والے وہاں خیمے لگا کر آپ نے السلام کی اہلیہ محترمہ اور اسماعیل نبی اللہ کے لیے بہت شاندار خیمے انہوں نے تعمیر کیے اور خدمت کرنے لگے صبح شام ان کی عورتیں آپ کی خدمت یہ اللہ کی جانب سے سبب بنتا ہے یہ اللہ کی جانب سے سبب بنتے ہیں رہنے لگے اسماعیل السلام کے شہزادوں کے انداز میں وہ لوگ عزت کرتے کہ اللہ کے دوست خلیل کا بیٹا ہے یہ بڑی بات ہے کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو یہاں کی جب رونقیں دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ایمان کی پختگی اور کس طرح پہ چلی جائے گی یعنی کہ قرآن کا موقف یہ ہے یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان لانا ہے غیب پر ایمان لانا ہے اللہ تقاضا ہی یہی کرتا ہے دیکھ کے تو سبھی ایمان لاتے ہیں اسی لیے مولانا فرماتے ہیں جملہ رندہ چوکے در زندہ روان حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مصنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ جملہ رندہ چوکے در زندہ روان متقیو زاہدو حق خاشعون کہ تمام برے جب جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے سب متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے کیونکہ سب سے زیادہ اللہ جہنم میں ہوگی اے اللہ یہ فرشتے بہت مار رہے ہیں اللہ یہاں تکلیف بہت زیادہ ہے اللہ یہ ہمیں پینے کو دے رہے ہیں ہمیں خون پینے کو دے رہے ہیں تو مولانا کا موقف یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے نعرے جہنم میں لگائے جائیں گے تو اللہ یہ فرمائے گا کہ میرا پیمانہ تو یہ ہے کہ غیب پہ ایمان لانا تھا میرے نبیوں نے تم سے کہہ دیا میرے ولیوں نے تم سے کہہ دیا اسی میں ایمان لے آتے اب تم مار کھا کے ایمان لا رہے ہو میرے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں ہے